بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ سب کیسے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کی وجہ سے اس سال نئے سیشن کا آغاز ممکن نہیں ہو سکا، لیکن آپ کے قیمتی سال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کے لیے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان لیکچرز میں دی گئی ہدایات پر آپ نے لازماً عمل کرنا ہے اور دیا گیا کام اپنی نیٹ کاپی پر نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پرچوں کی تیاری میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے آج کے پہلے نصری سبق کا نام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ جب آپ حصہ نظم کی تیاری کریں گے تو اس میں آپ نے جہاں تشریح کی تیاری کریں گے تو آپ اشعار کی جب تشریح کی تیاری کرو گے تو ساتھ میں آپ نے نظم کا نام اور اس کے شاعر کا نام ضرور یاد کرنا ہے۔ چھٹی کلاس میں آپ کو نظم کا نام اور شاعر کا نام یاد کرنے کو نہیں کہا جاتا تھا، مگر اب جو ہے کیونکہ پیپر میں یہ باقاعدہ طور پہ سوال میں پوچھا جاتا ہے تو اس لیے آپ نے نظم کا نام اور اس کے شاعر کا نام لازماً یاد کرنا ہے۔ جہاں تک بات کی جاتی ہے نثری سبق کی تو اس میں آپ نے صرف مشقی سوالات کی اچھی طرح سے تیاری کرنی ہوتی ہے، سبق میں سے آپ کو کوئی سوال نہیں دیا جائے گا۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے اس کے عنوان کو سمجھنا ضروری ہے، اسی صورت میں ہم سبق بھی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں لفظ طب کی۔ طب کا لفظی مفہوم کیا ہے کہ اس کا لفظی مفہوم حکمت ہے، یعنی علاج معالجے کا علم، جبکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علاج معالجے کے طریقے۔ اس سبق میں ہمیں صحت کے حوالے سے بہت سی مفید باتیں معلوم ہوں گی۔ تاریخ اسلام کے مختلف واقعات کی مدد سے ہم صحت کے حوالے سے بہت سی معلومات بھی حاصل کریں گے کہ کس طرح سے پہلے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے۔ سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ نے سبق غور سے سننا ہے تاکہ بعد میں آپ کو سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ یقیناً اس وقت آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی، اور اگر ابھی آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو کالج آ کر آپ اپنی کتاب ضرور حاصل کریں۔ اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر سبق نظر آ رہا ہوگا، آپ نے توجہ سے جو ہے سبق سننا ہے تاکہ تلفظ کی ادائیگی میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کس طرح سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ عبادات ہوں یا معاملات، تجارت ہو یا سیاست، عدالت ہو یا قیادت، اسلام نے ان تمام امور یعنی ان تمام معاملات کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کی ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بیماری اور شفا اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کا حصہ ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری اگر بھیجتے ہیں تو جو ہے شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے وقت ادویات استعمال کرنے اور ظاہری اسباب سے کیا مراد ہے؟ مطلب قرآن مجید کی آیات کی مدد سے اپنا علاج کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو بروئے کار لانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ بروئے کار لانا مطلب ان تمام ظاہری اسباب کو استعمال کرنے کی نصیحت بھی کی ہے کہ جہاں آپ ادویات کا استعمال کرو تو ساتھ میں آپ قرآن مجید کی مدد سے بھی جو ہے علاج کریں۔ مثال کے طور پر آپ جس طرح سے آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلز میں مریضوں کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے کیونکہ اس میں بھی شفا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج وظائف اور ادویات سے کیا کرتے تھے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے فوائد فائدے کی جمع ہے، فوائد و نقصانات
بیان کیے ہیں ان کا ذکر احادیث و سیرت کی کتب میں موجود ہے. کتب یعنی کتاب کی جمع. کئی اہل علم نے ان کو یکجا کر کے مطلب اکٹھا کر کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے. ان میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قابل ذکر ہے. اور دور جدید مطلب موجودہ دور میں ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتب بھی لائق مطالعہ ہے. لائق مطالعہ مطلب پڑھنے کے لائق ہیں. یہ طریقہ علاج جس قدر اہم ہے اسی قدر آسان اور فطری بھی ہے. فطری مطلب قدرت کے قریب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ نوش فرماتے تو برتن سے 3 گھونٹ لیتے. اب اس پیراگراف میں ہمیں صحت کے کچھ راز بتائے جائیں گے, آپ نے انہیں توجہ سے سننا ہے. ہر گھونٹ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور آخر میں شکر بجا لاتے. ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. ٹھہر کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے دل کی حرکت پر اچھا اثر ہوتا ہے اور پیاس بھی بجھ جاتی ہے. کھانے پینے کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع کرنے سے ہزاروں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. ان نعمتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ رحمان میں بار بار آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان, کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں پھلوں کا ذکر تعریف کے ساتھ آیا ہے. اب اس پیراگراف میں اور جو اگلے پیراگراف ہے ان میں ہمیں پھلوں کی افادیت کا پتہ چلے گا. ہزاروں برس کی انسانی تاریخ میں پھلوں کو ہمیشہ بہترین غذا سمجھا گیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں ہوتا کہ جس میں جنت کے اناروں کا دانہ موجود نہ ہو. میٹھا انار معدے کے لیے بہت مفید ہے. یہاں پر جو ہے وہ انار کے کا فائدے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اور اس کے مزید فوائد کا ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے. سینے کی سوزش کہتے ہیں سوجن کو, اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی مفید ہے. اسی طرح دیگر پھلوں کے طبی فوائد کے بارے میں روایات میں کثرت سے آیا ہے. انگور کا رس ٹائفائڈ کے جراثیم کو چند منٹ میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ایسی ہی قوت لیموں, نارنگی اور انناس کے رس میں بھی ہوتی ہے. پھلوں میں اکثر حیاتین اور معدنی نمک پائے جاتے ہیں. پہل مٹھاس کا واحد ذریعہ پھل ہی تھے. پھل کی مٹھاس قابل ہضم حالت میں ہوتی ہے. آج ہم مٹھاس کے لیے چینی کا استعمال کرتے ہیں. چینی بدن میں جانے کے بعد یعنی جب ہم چینی کنزیوم کرتے, جب ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں تو بدن میں جانے کے بعد آنتوں کے رساؤ سے ہضم ہوتی ہے. چینی کا مسلسل استعمال معدے میں تیزابیت اور شوگر کا باعث بنتا ہے, جبکہ کشمش, انجیر, کھجور, مالٹے, کینو, آڑو اور انگور کے استعمال سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے. اعصابی سوزش یعنی جو پٹھوں کی جو سوزش ہے, اعصابی سوزش جیسی امراض میں
امراض میں تیزابی غذاؤں کا استعمال ممنوع ہوتا ہے، مطلب اس میں جو ہے وہ تیزابی غذائیں جو ہیں وہ اس کا استعمال منع کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پھلوں کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تیزابی غذاؤں سے کیا مراد ہے کہ ایسی غذا جو معدے میں تیزابیت کا باعث بنتا ہے، تو جب اعصابی سوزش ہے اس میں جو ہے ان غذاؤں کا استعمال منع کیا جاتا ہے، مثلا تیز مرچ والی جو غذا ہے، تیز مرچ والی جو غذا ہے ان سے منع کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے امراض میں کھجور اور اس کی گٹھلیوں کا صفوف یعنی پاؤڈر تجویز فرمایا ہے۔ پھلوں کا گودا بھی اہم چیز ہے، اس سے غذا کو آنتوں میں آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ پھلوں میں پائے جانے والے ریشے جسم کی فالتو چربی کو ختم کرتے ہیں۔ توانائی کے حرارے سالم پھل مطلب جو ثابت پھل ہیں اور جوس دونوں میں برابر ہوتے ہیں۔ ثابت پھل سے کیا مراد ہے کہ وہ پھل جو کٹا ہوا نہ ہو۔ توانائی کے حرارے مطلب توانائی کے جو حرارت ہے وہ سالم پھل اور جوس دونوں میں موجود ہوتی ہیں، مثلا ایک درمیانے سیب میں 75 حرارے ہوتے ہیں اور 8 اونس جوس میں بھی اتنے ہی حرارے ہوتے ہیں، لیکن جوس بنا کر پینے کی بجائے پھل کھانا زیادہ مفید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ شہد کے بے شمار فائدے ہیں، نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہریسہ کھانے کی تلقین موجود ہے۔ ہریسہ کیا ہے کہ یہ جو ہے عربیوں کی ایک ڈش کا نام ہے جو گیہوں، گوشت، گھی اور مسالے جات سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہریسہ جسم میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر مریضوں کو ہریسہ کھانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہریسہ دراصل جو ہے وہ بہت ہی گلی ہوئی جو ہے یا بہت زیادہ جسے پکائے جو ہے وہ ڈش ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں خیر ہے تو شہد پینے اور حجامہ لگوانے، حجامہ کپنگ جو کرواتے ہیں، اور آگ سے داغے میں ہے کہ مطلب کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں کہ جن کا علاج آگ کے شعلوں کی مدد سے کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ لیکن میں آگ سے داغے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اسلام میں ہے کہ سر پر حجامہ کروانے سے 7 امراض میں شفا ہے۔ جنون، جزام کیا ہے؟ کوڑ کی بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی اعضاء آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ برس کیا ہے؟ یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے کہ جس میں مچھلی کی ایک مخصوص قسم جو ہے کو کھانے کے بعد جب دودھ پیا جاتا ہے تو جسم پر جو ہے وہ نشان بن جاتے ہیں سفید رنگ کے، تو اسے ہم برس کہتے ہیں۔ اونگ، دانتوں کا درد، آنکھوں کا غبار، درد شقیقہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اور سستی۔ سر کے نیچے گردن پر حجامہ کروانے سے چہرے، گلے اور دانتوں کو سکون ملتا ہے۔ ایڑی پر حجامہ کروانے سے ران اور پنڈلیوں کو آرام ملتا ہے اور خارش دور ہوتی ہے۔ آخر میں سبق کا جو ہے ہمیں نتیجہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، غذائی معاملات میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں مطلب اس کی ہم اطاعت کریں، اس کو ہم فالو کریں، اسے ہم مانیں اور اس پر عمل کریں۔ علاج کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس فطری طریقہ علاج کی ترغیب دیں۔ یہ اب ہمارا سبق کی پڑھائی ہماری مکمل ہوگی ہے۔ اس کے بعد جو ہے الفاظ کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں پر سبق کے الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔
اسے آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر نوٹ کر لینا ہے. ایک مرتبہ میں پڑھ دیتی ہوں. ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ. امور معاملات. ترغیب نصیحت کرنا. یکجا کرنا اکٹھا کرنا. سوزش سوجن. سالم پھل ثابت پھل. حرارے توانائی. حرارت سے جو ہے اس لفظ کا معنی اخذ کیا گیا. جزام کوڑ کا مرض. کوڑ کا مرض ہے. اس کے بعد ابھی ہم چند مشقی سوالات ہم کریں گے. اس میں پہلا سوال، آج ہم صرف پہلے سوال کریں گے. پہلا سوال ہے شارٹ کوسچن آنسر کا، کہ جس میں آپ کو جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ سوالوں کے جواب ذرا مختصر ہوں آپ کو، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. پہلا سوال مشقی سوالات کا حل دیا گیا ہے. پہلا سوال ہے کہ اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات، تجارت ہو یا سیاست، عدالت ہو یا قیادت، اسلام نے ان تمام امور کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کی ہیں. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کیسے کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج وظائف اور ادویات سے کیا کرتے تھے. تیسرا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی حدیث روایت کی ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ نوش فرماتے تو برتن سے 3 گھونٹ لیتے، ہر گھونٹ کے شروع میں اللہ کی حمد کرتے اور آخر میں شکر بجا لاتے. تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال ہمارا مکمل ہوا. چوتھا سوال ہے کہ انگور کے رس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ انگور کا رس ٹائفائڈ کے جراثیم کو چند منٹ میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. پانچواں اور آخری شارٹ کوسچن میں آخری سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب بیٹا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ جو ہے یہ فلاں چیز ہے، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا آپ سے پوچھا جائے کہ فلاں موقع پہ قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو اس صورت میں آپ جو کوٹیشن لکھو گے یا جو آپ قول لکھو گے اسے آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اس میں کوئی آپ نے رد و بدل نہیں کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ، اس سوال کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کے بارے میں فرمایا ایسا کوئی انار نہیں کہ جس میں جنت کے اناروں کا دانہ موجود نہ ہو. اس کے بعد اگلا سوال، ہمارے پاس خالی جگہ ہے، آج ہم یہیں تک کام کریں گے، ہم جو ہے وہ آج کا لیکچر یہیں تک ہوگا. سبق کی روشنی میں درج ذیل جملوں میں دی گئی خالی جگہ پر کریں. پہلا ہے، ایک درمیانے سیب میں ڈیش حرارے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ ایک درمیانے سیب میں 75 حرارے ہوتے ہیں. دوسری سٹیٹمنٹ ہے کہ طبیب جوس کی جگہ ڈیش کھانے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اس کا جواب ہے طبیب جوس کی جگہ پھل کھانے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے کہ گنے کی سفید ڈیش کی بجائے
پھل استعمال کرنے چاہیے، تو اس کا جواب ہے کہ گنے کی سفید چینی کی بجائے پھل استعمال کرنے چاہیے۔ اور آخری اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ڈیش کی دوا نازل کی، اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مشقی سوالات میں اگلا سوال گرامر کے متعلق ہے، جسے ہم اگلے لیکچر میں تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ بقیہ مشقی سوالات بھی مکمل کیے جائیں گے۔ اس وقت تک آپ نے جو دیا گیا کام ہے وہ آپ نے نیٹ کاپی پر نوٹ کرنا ہے، اور آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے الفاظ معنی نوٹ کرنے ہیں اپنی نیٹ کاپی پر۔ دوسرا، آپ نے سبق کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو سوال جواب اور خالی جگہ وہ آپ نے نیٹ کاپی پر نوٹ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فی امان اللہ۔